اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، ہم سب کو علم سیکھنے کی، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کے خاطر وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان ہے۔ ہمارا موضوع دینی مجلس میں سورہ رحمان ہے اور سورہ رحمان کی چند آیت مبارکہ ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھی تھی اور آج اس کو بہت جلدی سے کچھ اس کے ہائی لائٹس ہم دیکھ لیتے ہیں اور شروعات سے ہی اس کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کچھ نئے لوگوں نے بھی آج ہمارے ساتھ جوائن کیا۔ جو لوگ پچھلی مجلس میں نہیں تھے وہ لوگ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ تو سورہ رحمان مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، بہت زیادہ رحیم ہے، بہت رحمان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہی سورہ کا نام بھی ہے، سورہ مبارکہ کا نام بھی رحمان ہے۔ اور پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور جس نے قرآن ہم سب کو سکھایا اور اسی نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اسی نے ہم سب کو بولنا سکھایا۔ یہ شروعات سورہ مبارکہ کی ہوئی ہے۔ یہاں سے جو شروعات کی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی، تو اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ رحمان ہے، اسی نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسی نے آسمان کو بلند فرمایا ہے اور ہر چیز کو میزان میں، یعنی کہ بیلنس کر کر بنا دیا ہے۔ بیلنس کر کے بنا دیا، جس طرح سے ہم سائنس میں سمجھتے ہیں کہ ہر چیز، ارتھ ہو، سن ہو، مون ہو، سب اپنے اپنے آربٹ میں موو کر رہے ہیں۔ تو یہ آربٹ سسٹم اور یہ بیلنسنگ اور یہ گیلیکسی اور یونیورس، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کر دیا کہ اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کو بیلنس کر دیا ہے۔ سب اپنے اپنے آربٹ میں، سب اپنے اپنے مقام پر گھوم رہے ہیں اور ٹھیک ٹھیک وزن میں اور صحیح طریقے سے قائم رکھا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو۔ اور پھر آگے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم بھی اسی طرح سے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہتر بنایا اور ٹھیک طرح سے بنایا ہے اور ہر چیز اللہ کے حکم سے بیلنسڈ ہے، ویسے ہی ہمیں حکم دیا کہ تم بھی وزن کی تول میں گڑبڑ نہ کرا کرو۔ جب وزن کرا کرو، تول مول کرا کرو، تو شرارت نہ کرا کرو، انصاف کیا کرو، تول میں کمی بیشی نہ کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شروعات میں ہم سے یہ اس چیز کی ڈیمانڈ کی ہے، ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حکم دینے والا ہے، تو اس نے ہمیں یہ حکم دیا اور ڈیمانڈ اس سینس میں کہ ہمیں اگر جنت میں جانا ہے تو یہ جنت کی ڈیمانڈ ہے ہمارے لیے، اسے ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ ان باتوں کو پورا کرنے پر، عمل کرنے پر بھی ایک انسان جنت میں جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا قرآن مجید میں کہ تول مول میں گڑبڑ نہ کرو۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے تم دونوں یعنی کہ انسان اور جنات، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو آزمائش کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ باقی تمام مخلوق جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کے علاوہ بنائی ہیں، سب اللہ کے تابع تابع تو ہم بھی ہیں، لیکن ہمیں چھوٹ دے دی ہے کہ ہم جیسا چاہیں ویسا عمل کریں۔ اور باقی مخلوق اللہ کے اس طرح سے تابع ہے کہ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے دیے گئے فرمان اور حکم کو پورا کرنے میں لگی رہتی ہے، جنات اور انسان کو چھوڑ کر۔ یعنی کہ فرشتے کو کوئی چانس نہیں، کوئی موقع ہی نہیں ہے نافرمانی کرنے کا۔ اسی طرح سے ہوا، پانی اور درخت، چرندے پرندے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، پہاڑ، یہاں تک کہ ہر چیز قرآن مجید میں آیا کہ سب اللہ کی اپنے اپنے طریقے سے تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی کہ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ صرف انسان اور جنات کو چھوٹ دی ہے کہ تم اپنے حساب سے، تم اپنی مرضی سے عمل کرو، اور جو جیسی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے ویسا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کوشش کرے گا نیک بننے کی تو اسے نیکی کا راستہ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا، اسے ہدایت دے دے گا، اور جو گمراہ ہونا چاہے گا تو اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ تو یہ ہمارے خود کے اور ہمارے خود کے ڈیسیژن پر ہے کہ اور ہمارے اعمال کی بنا پر ہمیں جنت و دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اے تم دونوں یعنی کہ اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ سورہ مبارکہ میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کچھ شارٹ میں اس کو آج پڑھ رہے ہیں، پچھلی مرتبہ ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا تھا، سمجھا تھا، تو آج مختصر سے ہم سمجھتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے دو دریا اس طرح سے چلا دیے ہیں اور اس طرح سے ایک جگہ وہ مل جاتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں آڑ رکھ دی کہ اپنی حد سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور اس چیز کو سائنس نے بھی مان لیا ہے، اور سیٹلائٹ سے اس کے فوٹوگرافس بھی موجود ہیں گوگل پر کہ دو دریا ہیں آپس میں ملتے ہیں، دونوں کے رنگ الگ الگ ہیں، دونوں کا ٹیسٹ الگ الگ ہے، لیکن ایک جگہ پر آ کر ملنے کے باوجود ایک دوسرے سے مکس اپ نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کے بیچ ہم نے آڑ رکھ دی کہ اپنی حد سے باہر نہیں جا سکتے دونوں دریا مل کر ساتھ چلتے ہیں، ساتھ بہتے ہیں، آ کر ایک پوائنٹ پر ملتے بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے مکس اپ نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پوچھا ہم سے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہے نا، دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگا اور سب چیزیں نکل رہی ہیں، قیمتی جواہرات نکل رہے ہیں، تمام نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اور ہم جتنا شکر ادا کریں، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، یعنی کہ ناشکر نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہمیں نعمتیں دے رہا ہے اس کا حساب لے گا، اور بروز قیامت آخرت کے دن ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ بھی کر دیا، اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے ہمیں بتا بھی دیا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پہ کتنا شکر ہے۔ اب آگے فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور گرم تیل کی تلچھٹ کی طرح سرخ گلابی ہو جائے گا۔ اب یہ قیامت کا منظر یہاں سے شروع ہوا ہے۔ ہم نے اس کے پہلے کی آیت مبارکہ تک پڑھا تھا پچھلی مجلس میں، آج یہاں سے نیا شروع کر رہے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، آیت نمبر 37، جب آسمان پھٹ جائے گا اور گرم تیل کی تلچھٹ کی طرح سرخ گلابی ہو جائے گا، تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انجان بنے رہو گے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھوٹ جانو گے؟ مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، ان کی پیشانی اور دونوں پاؤں پکڑ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے، اور جہنم میں ابلتے کھولتے گرم پانی کے لاوے میں ان کو پھیرے لگانے پڑیں گے، یعنی کہ ڈبایا جائے گا۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھوٹ ثابت کر سکو گے؟ جو کوئی بھی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اب کھڑا ہونے سے ڈر گیا مطلب اللہ کے نافرمانی سے ڈر گیا،
जो कोई भी अपने रब की नाफरमानी से डर गया, उसके लिए 2 बाग हैं। ये नेमत है तुम्हारे रब की, अब बताओ कि किस नेमत की तकज़ीब करोगे? दोनों बागों में फलदार दरख्त होंगे। अब ये जन्नत का यहाँ एक तज़किरा किया गया जन्नत का, हमें एक पिक्चर हमारे सामने लाई गई है कि इन दोनों बागों में फलदार दरख्त होंगे। इसमें 2 झरने जोश मारते हुए बहते होंगे। इसमें हर मेवे के 2-2 जोड़े होंगे। तकिया लगाए ऐसे फर्श पर होंगे जिसका अस्तर अतलस का होगा और दोनों बागों के मेवे झुके हुए करीब आते ही रहेंगे। अब ये जो नेक अमल करने वाले लोग हैं, जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, जिसका अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया आगे, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो अल्लाह के सामने अल्लाह की नाफरमानी करने से डर गया, अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होने से डर गया, यानी कि नाफरमान होने से डर गया, उसके लिए खुशखबरी। तकिया लगाए ऐसे फर्श पे होंगे जिसका अस्तर अतलस का होगा और दोनों बागों के मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स और तरह-तरह के फूड्स आइटम उसके लिए अपने आप झुके रहेंगे, उसको बहुत आसानी से मिल जाएँगे। फिर तुम अपने रब की किस-किस नेमत को झुठलाओगे? उसमें नीची निगाहें रखने वालियाँ होंगी। अहले जन्नत से पहले उनको किसी इंसान या जिन्नात का हाथ भी न लगा होगा। यहाँ हूरों के बारे में बात की जा रही है। जन्नतियों के लिए हूरें रहेंगी। अब तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे? हाँ, हर ऐसी ऐसी हूरें होंगी जैसे वह याकूत मरजान कीमती रत्न हो। एक कीमती रत्न की का नाम आया है याकूत मरजान। तो इस तरह से वो खूबसूरत और चमकदार हूरें होंगी। तुम्हें अपने रब की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे? एहसान का बदला एहसान के सिवा और क्या हो सकता है? यानी कि जो हुस्न अखलाक, जो हुस्न सलूक करेगा, जो सही आमाल करेगा, उसके लिए अल्लाह ताला भी बेहतर बदला देगा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो हुस्न यानी कि एहसान जो है हुस्न से बना हुआ है। वो हुस्न का प्लूरल है एहसान। तो हुस्न अमल यानी कि अच्छा अमल लेकर आएगा, हुस्न अखलाक, हुस्न सलूक और हुस्न अमल के साथ जो बरोज़ क़यामत खड़ा होगा तो उसको बेहतरीन बदला दिया जाएगा। अब तुम बता दो कि अपने रब की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इन 2 बागों के अलावा 2 बाग और भी हैं। तुम्हारे रब की कौन सी नेमत है ऐसी जिसे तुम झुठला सकोगे? दोनों बाग खूब घने होंगे। तुम्हारे रब की इतनी भरपूर नेमत है, बताओ किस-किस को झुठलाओगे? दोनों बागों में 2 चश्मे मारे जोश के उबलते होंगे। दोनों बागों में मेवे ही मेवे और खजूर और अनार होंगे। ये खूबसूरत मंज़र यहाँ पर बताया गया सूरह रहमान में, नेक लोगों के लिए। और अल्लाह ताला हमारे लिए ये फरमा रहा है कि तुम कौन-सी नेमत है, कितनी नेमतों को तुम झुठलाओगे, तुम दुनिया और आखिरत में कितनी नेमतें तुमको अल्लाह देने वाला और देता है। वो तुम किस-किस को झुठलाओगे यानी किस-किस के लिए नाशुक्र बनोगे। तो सिर्फ़ सूरह रहमान पढ़ने वाले या पढ़ने से या सुनने वाले या सुन लेने से इसका मकसद पूरा नहीं होगा। दर हकीकत इसमें बार-बार हमसे ये कहा जा रहा है कि तुम कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे यानी कि तुम किस-किस की नाशुक्री करोगे, किस-किस बात के लिए नाशुक्र बनोगे। यानी कि तुम्हें शुक्रगुज़ार बनना है। तो जो लोग सूरह रहमान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं या सुनते हैं, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि बहुत अच्छी बात है, तिलावत करना, सुनना सब कुछ बेहतर बात है। करना चाहिए, करना ही है। लेकिन हमें शुक्रगुज़ार बंदा भी बनना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ जितनी मर्तबा अपनी नेमतों को गिनवाया है, उतनी मर्तबा ये भी पूछा है कि तुम हमारी कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओगे या तुम नहीं झुटला सकोगे या तुम कब तक नाशुक्र बनोगे? इसका मफ़हूम ये सामने निकल आ रहा है। तो हम सबको शुक्रगुज़ार बंदा बनना है। अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल शामिल फरमाए, शुमार फरमाए। आमीन। और आगे फरमाया बस उसमें नेक सीरत और हसीन हूरें होंगी। नेक सीरत और हसीन हूरें होंगी। ये जन्नत के बाग, बगीचे और हूरें, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको ना किसी इंसान ने कभी देखा, ना कभी तसव्वुर किया, ना कभी ख्वाब में भी सोच सकता है कोई। तो ये वो खूबसूरती है और ये वो मकाम है
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنا کر رکھا ہے، اور ان کو ہی وہاں پر داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور پرہیزگار صالحین بندوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھوٹ بتا سکو گے؟ حوریں خیموں میں بیٹھی اہل جنت کے انتظار میں ہوں گی۔ بتاؤ تم اپنے رب کی اس نعمت کو بھی سچ نہ جانو گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے کسی انسان یا جنات یا کسی جن نے چھوا بھی نہ ہوگا۔ تکیہ لگائے ہوں گے ایسے قالینوں پر جو ہرے رنگ کے بہت ہی ملائم اور خوبصورتی سے بھرپور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا ہے کہ بڑے سکون سے جنتی تکیہ لگا کر لیٹے ہوں گے، قالین بچھے ہوں گے ہرے رنگ کے، بہت ہی ملائم اور خوبصورت۔ اب بے شک دنیا میں نیک بن کر رہنا، نیکی کرنا، صالحین بندوں میں شمار رہنا، پرہیزگار بننا بہت مشکل ہے، بے شک مشکل ہے، اور ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیکی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور خاص طور سے آج کے ماحول میں نیک بنے رہنا یا نیکی کرنا بہت مشکل کام ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ انسان اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں پر بھاگ جائے گا، مطلب اس دنیا سے اتنا دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، لفظ بلفظ تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، صحیح بخاری میں ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سنی ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس دنیا سے، اس زمین سے دور بھاگے گا، مطلب لوگوں سے دور بھاگے گا، پہاڑوں کی طرف بھاگ جائے گا۔ یہاں پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، ایمان پہ قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، ایسے حالات قیامت کے پہلے بن جائیں گے۔ تو ایمان پہ قائم رہنا، ایمان اور نیکی پہ قائم رہنا، نیکی کرتے رہنا، یہ بھی آسان کام نہیں ہے، اور آنے والے وقت میں اور مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے اور ایمان پر قائم رہنا ہے اور نیکی کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ چاہے کتنا بھی مشکل ہو، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب بہت خوبصورت ہے۔ اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے بہترین جنت ہے، جہاں پر تم تکیہ لگائے لیٹے رہو گے، قالینوں پر ہر رنگ کے، اور بہت ملائم اور خوبصورتی سے بھرے ہوں گے، بے حد خوبصورت ہوں گے۔ تو یہ بدلہ بہترین بدلہ ہے۔ کچھ سالوں کی زندگی ہے، 60 70 80 سال کی پریشانی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی بہترین اور خوبصورت زندگی ہے، آرام والی زندگی ہے۔ اور ہمیں اس زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ یہ صرف ہماری آزمائش ہے، دنیائی زندگی صرف ہماری آزمائش ہے۔ اس میں کامیاب ہونا کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن آخرت کے دن کامیاب ہونا، آخرت کی زندگی کے لیے کامیاب ہو جانا، وہ بڑی تعریف کی اور اصل بات ہے، اصل تعریف والی اور اصل کامیابی ہے۔ تو ہماری اصل کامیابی دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں۔ آگے فرمایا، اب تم ہی بتاؤ کہ اپنے رب کی ایسی بھرپور نعمتوں کو تم نے جھوٹ کیسے سمجھ لیا؟ نام تو بس اے نبی آپ کے رب کا ہے جو برکت، جلال اور عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نام تو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا ہے جو برکت، جلال اور عظمت والا ہے۔ جیسے شروعات بھی دیکھیے الرحمن سے ہوئی، اللہ کے نام سے ہی شروعات ہوئی کہ اللہ بہت رحم فرمانے والا، بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے۔ اس آیت سورہ مبارکہ کی پہلی آیت شروعات بھی اس سے ہوئی، اللہ کے رحمت والے نام سے، اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ نام تو بس اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے برکت والا، جلال والا اور عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ ہی برکت والا ہے، جلال والا ہے اور عظمت والا ہے۔ تو جو لوگ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام جلال والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلال والا بھی ہے، غصے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے وقت یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بولیں، یا رحیم بولیں، اس طرح سے اللہ کو اس نام سے پکاریں،
ہے نا؟ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو رحمان نام سے پکاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے رحمت والا نام، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی خاص برکت اس میں شمار ہے رحمان میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکاریں، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اس طرح سے اللہ سے یا ارحم الراحمین، اس طرح سے اللہ سے دعا شروعات کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھا دیا کہ آخر میں جو اس آیت مبارکہ میں آیا ہے کہ جو برکت والا، جلال والا اور عظمت والا ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ ہی بے حد برکت فرمانے والا ہے، اور وہی جلال والا بھی ہے اور وہی عظمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کر کوئی نہیں، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ جس میں انسان اور جنات کو براہ راست خطاب کیا گیا ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کمالات اور اس کے بے حد و بے حساب احسانات کا بیان فرما کر اس کے مقابلے میں ہماری یعنی کہ انسان اور جناتوں کی بے بسی کا ذکر، ناشکرہ پنے کا ذکر، نافرمانی کا ذکر، یہ سب آیا ہے، اور ہمیں آخرت کے دن کی خوشخبری بھی دی گئی ہے اور اس سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ رحمان کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے انسانوں کو، جناتوں کو دعوت دے رہے ہیں، ہے نا؟ اور یہ سکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور ہم سب کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا گیا۔ قرآن مجید کیوں نازل فرمایا گیا؟ ہماری ہدایت کے لیے، اور ہدایت ہمیں جب بھی ملے گی جب ہم اس کو ترجمے سے پڑھیں گے۔ ہم کس دن میں کتنی مرتبہ بار بار ہل ہل کے سورہ رحمان پڑھ لیں، خوب پڑھ لیں، دن بھر ہلتے رہیں، پڑھتے رہیں، لیکن سورہ رحمان کا ایک لفظ بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اس کے میننگ معنی سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر بیکار ہے۔ بے شک ثواب ملے گا، بے شک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، بے شک ثواب اپنی جگہ ثواب ضرور ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مقصد سے اس کو قرآن کو نازل فرمایا، کیونکہ اس میں برکت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، شفاعت بھی، سب کچھ ہے۔ تو اس کا پارٹ، بہت بڑا پارٹ ہدایت سے ہم محروم ہو جائیں گے اگر ہم نے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا تو۔ بے شک برکت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن جو بڑا مقصد ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف اٹھائی، کیونکہ جب وہی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، اور خاص طور سے جب پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی تھی تو اس کا منظر ہی الگ تھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے جب جبریل علیہ السلام کو اپنے اصلی ان کے، یہ سمجھ لیں کہ سائز میں، ان کے آکار میں، ان کے ڈیل ڈول میں، اصل میں جب ان کو دیکھا تھا تو وہ بہت، اس آسمان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک اتنے بڑے سارے پنکھ والے، اور صحیح حدیث کے مطابق 600 پنکھ والے، 600 پر والے۔ تو 600 پروں والے ایک کسی فرشتے کو دیکھ لینا، یہی انسان کا یہیں پر جان نکل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے دونوں کندھوں سے دبوچا، پاس میں لیا، تاکہ ان کو اپنی وحی ان کے دل، ان کے سینے مبارک میں اتاری جائے اور ان کو پاک کیا جائے، اور ساری پروسیس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کے لیے، اور جب بھی وہی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیفیں اٹھانا پڑتی تھی، اور پھر قرآن کو سمجھانے اور پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف اٹھانا پڑی۔ تو یہ صرف ہمیں عربی میں پڑھانا اس کا مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اس کو ہمیں با ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اگر عربی میں پڑھیں تو ایک مرتبہ ضرور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر صرف عربی میں پڑھتے رہیں، سورہ رحمان صرف عربی میں ہی پڑھتے رہیں، عربی میں سنتے رہیں، اس سے اس کا پورا مقصد نہیں آئے گا سامنے۔ مقصد تبھی پورا ہوگا جب ہدایت کے لیے ہم قرآن مجید کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے، ہمیں کیا سکھا رہا ہے، کس بات کی خوشخبری دے رہا ہے، کس بات سے خبردار کر رہا ہے، یہ ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور پورے قرآن مجید میں یہ بات بار بار آئی کہ شکر گزاری، فرما برداری، یہ ہمیں اپنانا ہے، ناشکری اور نافرمانی سے بچنا ہے، اور اس کا بہت زیادہ
गुनाह और अज़ाब है नाफ़रमानी और नाशुक्री का। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अर्हमर राहिमीन। या अल्लाह या रहमानो या रहीम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम। ए अल्लाह तो हम सबको माफ़ फरमा, हम सबको माफ़ फरमाने वाला है। ए अल्लाह हम सब की इस टूटी-फूटी कोशिश को कबूल और मकबूल फरमा, हम सब की गलतियों को माफ़ फरमा। जो पढ़ा उस और जो सुना और जो समझा उसमें अगर कुछ गलती हो गई हो पढ़ने, सुनने और समझने में, तो हम सबको माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। हमारी इस टूटी-फूटी नेकी को अपनी अपने वास्ते वसीले से, आप अपने रहमो करम के वास्ते से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से हमारी इस टूटी-फूटी नेकी को हमारे लिए वसीला बना दे। अल्लाह ताला हमारी इस टूटी-फूटी नेकी को वसीला बना दे और हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे मरहूमीन के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इसको वसीला बनाकर सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, तमाम मरहूमीन को, हमारे वालिदैन को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, सबकी मग़फ़िरत अता फरमा। हम सबको माफ़ फरमा, हम सबको माफ़ फरमा, हम सब पे रहम और करम का मामला अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब के रोज़ी-रोज़गार में बरकत अता फरमा। हम सबको सही फ़ैसले लेने की तौफ़ीक अता फरमा। बीमारों को सही इलाज अता फरमा। बीमारों को शिफ़ा, तंदुरुस्ती और सेहतयाब अता फरमा। बीमारियों को आसान इलाज अता फरमा, आसानी अता फरमा। तमाम बीमारों को हर लाइलाज बीमारी से हम सब की, तमाम बीमारों की सबकी हिफ़ाज़त अता फरमा। दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ, रहमतें, नेमतें, अज़मतें, अमन व अमान, हिफ़ाज़त, शिफ़ा, तंदुरुस्ती और सेहतयाब अता फरमा। हम सबको एक और नेक बना, हम सबको दीन पर चलना हमारे लिए आसान बना। हमारी कोशिशों को कबूल और मकबूल फरमा, गलतियों को माफ़ फरमा। हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा, भलाई अता फरमा। हम सबको सही रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा। हराम से हम सबकी हिफ़ाज़त अता फरमा। हमारे रोज़गार में बरकत अता फरमा। हम सबको बेहतर रोज़ी-रोज़गार का ज़रिया अता फरमा। जिसने दुआ के लिए कहा है सबकी तमाम दुआओं को कबूल मकबूल फरमा। अल्लाह सबकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। हम सबको हर तरह के कर्ज़ से, हर तरह के मर्ज़ से हम सबकी हिफ़ाज़त अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़ीना अज़ाबन्नार। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।